بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے چھٹے سبق یعنی نام دیو مالی کے نثر پاروں یا عبارات کی تشریحات سبق کے عنوان، مصنف کے نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے یعنی دوسرا حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نثر پاروں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ امتحان میں سوال کس طرح آتا ہے۔ میں نے بورڈ کے سابقہ پیپرز دیکھے ہیں تو سوال کچھ اس طرح تھا کہ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجئے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی بھی تحریر کیجئے۔ تو اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سوال کے مطابق یہ تشریحات بنائی گئی ہیں۔ چوتھا نثر پارہ ہے: اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا، اس کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا، ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ تو جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے نام دیو مالی اور مصنف کا نام ہے مولوی عبدالحق۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: دلچسپی یعنی شوق، رغبت یا لگاؤ، آس پاس، ارد گرد، قریب و نزدیک، مگن کسی خیال یا کام میں ڈوبا ہوا، مستغرق۔ پیڑ کہتے ہیں درخت یا پودا یا جھاڑ کو۔ پرورش وہ عمل جس سے کوئی چیز نشو و نما پائے۔ نگہداشت نگرانی، حفاظت یا دیکھ بھال۔ شاداب سرسبز یا ہرا بھرا۔ تشریح: اس نثر پارے میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ میں نام دیو مالی کو باغ میں کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس کے کام سے لگن اور شوق کو دیکھ کر مجھے خود اس سے دلچسپی ہونے لگی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ پودوں سے اس کا لگاؤ قابل تعریف تھا۔ کبھی کبھار میں اپنے سارے کام چھوڑ کر اسے دیکھنے لگتا، مگر اسے معلوم ہی نہ ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ پودوں کو بنانے سنوارنے اور ان کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا تھا۔ وہ جب کام کرتا تو آس پاس سے بے خبر ہو کر مکمل یکسوئی کے ساتھ کرتا۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ نام دیو کی اولاد نہیں تھی، وہ پودوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ جس طرح انسان اپنی اولاد کو پالتا پوستا ہے، بالکل اسی طرح وہ پودوں کی پرورش کرتا تھا۔ جب پودے سرسبز اور ہرے بھرے ہو جاتے تو نام دیو ان کو دیکھ کر ایسے خوش ہوتا تھا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ پودوں کی شادابی اسے خوش کر دیتی تھی، اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے اس کی محنت کا پھل مل گیا ہو۔ نام دیو کو پودوں سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پودوں کی پرورش کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں اس کی دلچسپی، لگاؤ اور خلوص قابل تعریف تھا۔ اس کی مسلسل محنت اور لگن کا ہی نتیجہ تھا کہ اس کے لگائے ہوئے پودے نہایت سرسبز اور شاداب ہوتے۔ پانچواں نثر پارہ ہے: وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپ کے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے، پھولتے، پھلتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑا فکر ہوتا۔ بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغہ یا مجھ سے کہہ کر منگاتا۔
تو جو مشکل الفاظ ہے وہ خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: چپکے چپکے یعنی خاموشی سے یا بہت آہستہ سے، پھولنا پھلنا درختوں کا سرسبز ہونا، توانا تندرست یا صحت مند، ٹانٹا توانا یا مضبوط، خوشی کی لہر دوڑ جانا یعنی بہت خوش ہونا اتفاق سے، غیر متوقع طور پر یا اچانک، روگ بیماری یا مرض، داروغہ منتظم یا نگران۔ تشریح: اس نثر پارے میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ نام دیو مالی کو پودوں سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھ کر اسے پیار کرتا تھا، جھک جھک کر پودوں کو دیکھتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ان سے باتیں کر رہا ہو۔ جس طرح ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے اور کھیلتی ہے، نام دیو بھی اسی طرح پودوں سے پیار کرتا تھا اور ان سے کھیلتا تھا۔ نام دیو کی دنیا پودوں سے شروع ہوتی تھی اور انہی پر ختم ہوتی تھی۔ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر پودوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا تھا۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے پودوں کی شادابی اور ہریالی میں اضافہ ہوتا جاتا، نام دیو کی خوشی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پودوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ پودوں کی شادابی اسے خوش رکھتی تھی اور ان کا روگ اسے اداس اور فکر مند کر دیتا تھا۔ اگر کسی پودے میں کسی بھی وجہ سے کیڑا لگ جاتا یا اس میں کوئی اور خامی پیدا ہو جاتی تو وہ بے چین اور فکر مند ہو جاتا تھا۔ بازار سے اس پودے کے لیے دوائیں لاتا تھا۔ اگر خود نہیں جا سکتا تھا تو باغ کے نگران سے یا مجھے دوا منگوانے کے لیے کہتا تھا۔ مجھے کا مطلب یعنی مصنف کو۔ اس سے نام دیو کا خلوص ظاہر ہوتا تھا۔ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا کوئی پودا بیمار ہو جائے یا اسے کیڑا لگ جائے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے تمام پودوں کو سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتا تھا۔ چھٹا نثر پارہ ہے۔ دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا، یا کہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے، کتاب میں دیکھ لیجئے گا آپ۔ پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ سبق کا عنوان ہے نام دیو مالی، مصنف کا نام ہے مولوی عبدالحق۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: سیوا یعنی دیکھ بھال یا رکھوالی، ہمدرد دکھ درد کا ساتھی یا درد مند، نیک دل اچھی نیت رکھنے والا، عزیز محبوب یا پیارا، جتن کوشش یا سعی، تندرست صحت مند، چین سکون و قرار حاصل ہونا۔ اس کے بعد پروان چڑھنا یعنی پھلنا یا پھولنا، پیڑ درخت پودا یا جھاڑ۔ تشریح: اس نثر پارے میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ نام دیو مالی کے چمن کے کسی پودے میں کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور خامی پیدا ہو جاتی تو وہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ اس کے لیے یا تو خود دوا لاتا یا داروغے کے ذریعے منگوا لیتا یا مجھے منگوانے کے لیے کہتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ پودا کسی نہ کسی طرح تندرست اور سرسبز و شاداب ہو جائے۔ وہ پودے کا اس طرح علاج کرتا تھا جیسے کوئی درد دل رکھنے والا اور اچھی نیت کا مالک معالج اپنے مریض کا علاج کرتا ہے۔ اس کو وہ پودے کا اسی طرح لکھ لیں آپ، وہ پودے کا اسی طرح، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ پودے کا اسی طرح علاج کرتا تھا جیسے کوئی درد دل رکھنے والا اور اچھی نیت کا مالک معالج اپنے مریض کا علاج کرتا ہے۔ تو آپ نے اس کو اسی طرح کر لیں۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ نام دیو پودے کو بچانے کے لیے سخت کوشش اور محنت کرتا تھا۔ جب تک پودا مکمل طور پر صحت مند نہ ہو جاتا اسے چین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ بے قرار اور بے سکون رہتا تھا۔ جب پودا صحت مند ہو جاتا اور نکھر جاتا تو اسے چین اور قرار آتا تھا۔ شاید نام دیو کی یہی فکر مندی تھی کہ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پھلے پھولے اور پروان چڑھے، اس کا کوئی پودا ضائع نہیں ہوا۔ اس کے پودوں کی شادابی اور نکھار
اس کی محنت، خلوص اور لگن کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ نامدیو کو پودوں سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پودوں کی پرورش کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں اس کی دلچسپی، لگاؤ اور خلوص قابل تعریف تھا۔ اس کی مسلسل محنت اور لگن کا ہی نتیجہ تھا کہ اس کے لگائے ہوئے پودے نہایت سرسبز اور شاداب ہوتے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔